وصل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. سبحان اللہ. دیکھیں مرنا تو ہر انسان کو ہے. کیا ہے؟ ہر انسان کو مرنا ہے، اور جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو مرنا ہی مرا ہے. جو آ گیا وہ تو بنا مرے اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے تب تک ہی اچھے اور برے اعمال کر سکتا ہے. مرنے کے بعد نہ تو کوئی بندہ نیکی کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد نہ ہی وہ گناہ کر سکتا ہے. دنیا میں جب تک سانس میں سانس ہے انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے. لیکن جب مر گیا تو اب یہ تو فرشتے جو بیٹھے کاندھوں پر یہ اس کا نامہ اعمال لکھ کے لے جاتے ہیں، کیونکہ مر گیا یہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہاں فرماتے ہیں کہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو انسان زندگی میں کر جاتا لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. یعنی انسان مر گیا لیکن کچھ کام اپنی زندگی میں ایسے کر گیا اچھے کہ اب بھی مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں. اور کبھی کبھار کچھ کام ایسے کر جاتا انسان، ایسے غلط کام کر جاتا کہ مرنے کو مر گیا لیکن اس کے گناہ پھر بھی بڑھ لیں. اب وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں بڑھتی رہی. اب دیکھیے، آپ دیکھیں، کیونکہ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ موقع ہے. آج زندہ ہیں ہم تو کوشش کریں یہ جو کام بتائے جائیں ان میں کم سے کم ایک کام تو ہم کر کے جائیں، تاکہ مرنے کو مر جائیں پھر بھی نیکیاں. کیا پتہ قیامت کب آئے گی. بھئی آج ہی آپ مر گئے تو کم سے کم ایک کام بھی اگر آپ کر کے چھوڑ گئے تو یہ تو ہے کہ قیامت تک بیٹوں کا محتاج تو نہیں رہیں گے نا، آپ کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. اب وہ کون کون سے کام ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ دیکھیے اب یہاں لفظ مومن کا، کوئی کافر دنیا میں یہ کام کر گیا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. کافر کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اسے کچھ نہیں ہے. ہاں کوئی کافر اچھا کام کرتا تو اللہ کیا کرتا؟ اللہ یہ کرتا دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا. لیکن مومن جب کوئی اچھا کام کرتا تو اسے دنیا میں ہی بدلہ، اس کے لیے آخرت میں ہی بدلہ ہے. تو یہاں پر الفاظ کیا ہے کہ مومن کے مرنے کے بعد کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب بند نہیں ہوتا، ملتا رہتا. اب وہ کون کون سے ہیں؟ تو پہلی چیز علما علمہ ونشرہ. علم حاصل کیا، پہلے کیا کیا؟ علم سیکھا. کوئی بھی علم ہے، قرآن پڑھنا سیکھ گیا، اردو پڑھنا سیکھ گیا، کوئی علم اس نے سیکھا اچھا علم جس سے وہ اللہ کے بارے میں جان سکے، اپنے نبی کے بارے میں جان سکے، اسلام کے بارے میں جان سکے. ایسا علم اس نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنے ساتھ لے کے مر نہیں گیا اسے، بلکہ کیا کیا؟ دوسروں تک اسے پہنچایا. وَنَشَرَهُ. علم حاصل کیا اور جو کچھ یاد تھا دوسروں کو بتا کر چلا گیا. اب تو اب یہ انسان جب مر گیا تو مرنے کے بعد بھی جن جن لوگوں کو یہ بتا کر گیا ہے جب تک وہ دنیا میں ہے اس کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی رہے گی. جیسے مثال کے طور پر مثال آپ لے لیں، میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر میرا خاتمہ اللہ کرے خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ جب تک دنیا میں رہیں گے تو آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا ثواب. آپ کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا کیونکہ میں نے آپ کو کچھ باتیں دنیا میں بتائی. آپ یہی باتیں سن کے دوسروں کو تک پہنچائیں گے یا کم سے کم عمل ہی کریں گے تو آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا. اور آپ دوسروں تک پہنچا دیں گے تو آپ مر جائیں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے.
تو فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا وہ علم ہے کہ جس کو انسان سیکھتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچا جاتا ہے، پہلی چیز۔ تو کبھی بھی کوئی بھی علم آپ کے پاس ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، اسے چھپائیں نہ، کیا نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا میٹر ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یار اس کا آج تو آدمی جو ہے پیٹ میں لے کے مر جاتا، بتاتے ہی نہیں ہے دوسرے۔ دہلی کے اندر تو اگر کسی کا راستہ پوچھنے لگو نا اسے رکشے والے سے، اور برابر میں یہ جگہ جہاں جانا ہے کہ یار فلاں ہاسپٹل کہاں ہے، حالانکہ نئے بندہ پوچھتا ہے نا آگے، تو اس نے رکشے والے سے پوچھا کہ ابھی فلاں ہاسپٹل کہاں، تو اسے پتا کہ 4 قدم پہ آگے ہے، تو وہ کہتا ہے وہ تو بہت دور ہے صاحب، بہت دور ہے۔ وہ کہا جھوٹ بول کے 10-20 روپے کما رہا ہوں۔ اب وہ کرتے کیا، بٹھایا ادھر سے ادھر کو گھمایا وہیں لا کے رکھ دیا، لاؤ 20 روپے، کچھ کہنے کا نہیں انسان، جبکہ وہ چاہتا تھا اس کے 20 روپے بچا بھی سکتا اور نیکی کا کام کر سکتا تھا۔ کیا کر سکتا تھا؟ نیکی کا۔ اسے پتا تھا یار ادھر سے ادھر کو جاؤ، بچہ 4 قدم آگے، تو وہ کتنی دعائیں دیتا وہ بندہ، لیکن پیسے کے چکر میں انسان جھوٹ بول دیتا، نہیں صاحب بہت دور ہے، وہ تو بہت لمبا جانا پڑے گا، یہ ہے اور وہ ہے، وہ ڈر کے کہتا کہ چلو بھائی تم ہی لے چلو۔ تو اس لیے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے کسی بات کو پوچھا گیا اور وہ جانتا اس کے بارے میں، اس کے باوجود اس نے نہیں بتایا، چھپا لیا، تو قیامت میں اس کے منہ میں جو ہے نا آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ کبھی گھوڑے کے لگام دیکھی ہے پڑی ہوئی؟ کہاں ہوتی ہے گھوڑے کے لگام؟ یہاں ہوتی ہے اندر۔ ایسی لگام جیسی بھی ہو، آگ کی لگام قیامت میں اللہ اس کے منہ میں ڈالے گا جس سے کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اس لیے چھپا لیا کہ اس کا فائدہ نہ ہو جائے۔ تو علم جو بھی ہے، کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھے آپ بتا دیں اسے، ہاں اگر نہیں پتا ہے تو پھر زیادہ عقل نہ چلائیں، اگر نہیں پتا ہے تو آپ سیدھا کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے بھی، امام صاحب سے پوچھ لیں آپ جا کے، سمجھے؟ نہیں پتا تو کہتے ہیں میں کل بتاؤں گا بھی، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ غلط نہ بتائیں، آپ نے اسے بتا دیا غلط، اس نے عمل کر لیا اس پر، تو آپ کا بھی گناہ ہے اور وہ جو کرے گا اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا۔ تو پہلی چیز علم ہے۔ دوسری چیز وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، مرنے کو مر گیا لیکن جو بچے گھر پہ چھوڑ کے گیا تھا، بیٹے یا بیٹیاں، بڑے نیک بیٹے چھوڑ کے گیا تھا گھر پہ، نیک بچے۔ اب یہ جب مر گیا تو اب یہ نیک بچے جو بھی کام کریں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ نیک بنے کیسے؟ یہ باپ کی صحبت سے، باپ کی تربیت سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا اگر اولاد نافرمان ہے تو انسان مرنے کو مر جائے گا، لیکن یہی اولاد قبر میں بھی چین نہیں آنے دے گی، اسے کیا کرے گی؟ قبر میں ہی پریشان کرے گی۔ اگر اولاد بری نکلی ہے اور اگر اچھی اولاد ہے، میں اپنی مثال لے لوں آپ کو، میری والدہ کا انتقال 10 سال کی عمر میں ہو گیا، جب میں مشکل سے 10 یا 11 سال کی تھا۔ انہوں نے مجھے پڑھا لکھا، بڑی محنت کی بیچاری، بہت محنت کی، لیکن وہ دیکھ نہیں سکی کچھ بھی۔ لیکن آج میں اگر ایک قدم بھی چلتا ہوں تو اس کا ثواب ہماری والدہ کو پہنچتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ کیوں؟ ان کی محنتیں شامل حال رہی ہیں۔ میں یہاں پڑھا رہا ہوں، میں خود دعا نہیں کر رہا کچھ نہیں، لیکن ہر لفظ پہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا، کیونکہ وہ میرے لیے کیا بنی ہے؟ ذریعہ بنی ہے۔ تو اگر بچہ نیک چھوڑ کے کوئی چلا گیا تو وہ انسان مرنے کو مر جائے گا، لیکن اس اولاد کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اور اگر برا چھوڑ گیا تو شراب بھی پی رہا، تو شراب کہاں سے پی رہا؟ باپ کے پیسے سے پی رہا نا شراب، یا عیاشی کر رہا کس کے پیسے سے؟ باپ کے پیسے سے۔ تو کما کا باپ گیا لیکن یہ اڑا بیٹا رہا، تو اب اس کی گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ایک بچہ ہو نیک ہو، وہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو ایک بچے کو کم سے کم دین کے راہ میں ضرور ڈالے، دین کی راہ میں۔ ایک بچہ آپ کا حافظ ہو گیا، پڑھ گیا، لکھ گیا، تو یہاں تک آتا کل قیامت میں اللہ اس سے کہے گا بھئی یہ تیرے گھر والے ہیں دیکھ، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں، انہیں جانا ہی جانا جہنم میں، لیکن تو ان میں سے 7 لوگوں کو جس کو چاہے تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، میں نے تجھے اختیار دیا، 7 کو چھانٹ لے، جس کو چاہے تو جنت میں۔ ایک حافظ کا یہ مرتبہ ہے جناب۔ تو دوسری چیز، نیک لڑکا چھوڑ گیا، مرنے کو مر گیا لیکن نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ او مصحفا ورثہ، اس نے دیکھا کہ یار مسجد میں لوگ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، تو اس نے جو ہے 10 قرآن شریف ہدیہ کروائے، اور وہ 10 کے 10 قرآن کیا کیے؟ مسجد میں رکھ دیے لا کے۔ اب بندے آتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ مرنے کو مر گیا، جب تک وہ قرآن مسجد میں رہیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کی قبر میں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی خرید کے وہ قرآن ہدیہ کرا کے مسجد میں رکھ دیے، یا کسی مدرسے میں دے دیے، بھائی یہ ہیں بچوں کو دے دو پڑھنے کے لیے میری جانب سے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، او مسجدن بناہو،
یا بھیا کوئی مسجد بنا گیا. اب یہاں مسجد تو پوری مسجد نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ مسجد میں 10 روپے 20 روپے جو بھی دیا گیا, تو جب تک یہ مسجد ہے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں ہر جمعے کو بار بار کہتا ہوں یار ہر جمعے کو کوشش کریں کم سے کم ایک وہ باندھ لیں کہ صاحب 50 روپے دینے ہی دینے ہمیں, ایک نیت کرنے دے نہیں دینے 50 روپے. تو جب نیت ایک عزم مصمم کر لیں گے تو کہیں سے کہ اللہ نہ اسباب پیدا کرے گا. تو دوسری تیسری چیز چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ مسجد. پانچویں چیز او بیت لابن السبیل, مسافروں کے لیے گھر بنوا گیا کہ تاکہ کوئی بیچارہ مسافر ہے پریشان ہے تو وہ اس پر رات رک سکے. صحیح ہے, جس کو سرائے کہتے ہیں, گیسٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بنوا کے چلا گیا. کیونکہ پہلے دور میں ہوتا کیا تھا, پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھی بڑا لمبا سفر ہوتا تھا تو لوگ جنگلوں میں گھر بنوا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی بندہ بیچارہ لمبے سفر میں ہے تو اگر وہ رات رکنا چاہے تو رک جائے. اس لیے کیا کرتے تھے, جنگلوں میں گھر بنوا دیا کرتے. 6 چیزیں ہو گئی. او فرمایا او نہر نجراہو, پتا ہے کہ یہاں پانی کی بڑی پریشانی ہے تو اس نے نہر کھدوا دی. کیا کیا؟ نہر کھدوا دی, اس میں پانی آتا, چرند پرند بھی پی رہے, انسان بھی پی رہے, کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں. تو اب یہ مرنے کو مر گیا, اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. لیکن اب کیونکہ نہر کا تو دور ہے نہیں, اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ ہے کہ بھائی مسجد میں ٹنکی لگوا دیں. کیا کر دیں؟ ٹنکی لگوا دی. جیسے مثال کے طور پر اب یہ سردی پڑ رہی ہے تو اب پتا کہ بیچارے بوڑھے باڑے روز جو ہے تو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے تو یہ کہتے ہیں بھائی یار ٹھنڈا پانی. اب کتنا اچھا موقع کہ کوئی اللہ کا بندہ تھوڑے تھوڑے کر کے گیزر لگوا دے یہاں, تو آپ مر جائیں گے لیکن ایک بندہ بھی وضو کرے گا ثواب ملتا رہے گا. کتنا نیکیوں کا کام. کوشش کریں کل جب آئیں تو گیزر کے طور پر جو ہے ابھی نیت کرنے کے انشاءاللہ کل 100 روپے دیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے جو ہے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جانی شروع ہو جائیں گی. کتنا بے فائدہ ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو چھٹی چیز کیا ہو گئی؟ او نہر نجراہو, کوئی نہر جو ہے کر گیا. اب نہر دیکھیے اس دور میں نہر کا ہی معاملہ تھا, آج کے دور میں یہی چیز ہے, مسجد میں جو ہے وضو خانہ بنوا گیا, اس میں ٹنکی لگوا گیا یا گرم ٹھنڈا پانی لگوایا گیا, سبحان اللہ, فریزر لگوا گیا. اور 7ویں چیز فرمایا او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ, فرمایا صدقہ کر گیا مرنے سے پہلے, لیکن کب کیا صدقہ؟ اچھا خاصا تھا, تندرست تھا, صحت تھی. کوئی مرنے کے ٹائم پہ تو دنیا کرتی ہے نا صدقہ, پتہ ہے اب تو مرنا, تو کیا کہتا ہے یار بھائی میرے نام سے دے دیو. یہاں کیا لفظ ہے؟ زندگی میں دیا ہو, اور زندگی بھی کب؟ جب بالکل موت کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. بھائی مرنے کے ٹائم پہ تو انسان, مرنے کے ٹائم پہ تو فرعون نے بھی کہا تھا نا, جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا فرعون نے؟ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ فرماتا اب تو دیکھ رہا نا فرشتے سامنے, تو اب کیا تیرا ایمان لانا؟ ایمان تو تب تھا نا جب تو نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہی صدقہ کب ہے؟ صدقہ اصل میں وہی صدقہ جو اچھی خاصی صحت ہے, کوئی خوف نہیں ہے مرنے کا, اس ٹائم اگر صدقہ دے گا تو یہ صدقہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب بنے ذریعہ. تو آج اللہ نے زندگی دی ہے. فرمایا تلحقہ من بعد موتہ, یہ جتنے بھی اعمال 6-7 میں نے اعمال بتائے یہ وہ عمل ہے کہ انسان مرنے کو مر جائے گا لیکن ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو کیا ہے؟ ملتا رہے گا. تو نیکیاں کرنا بڑی آسان ہے میرے عزیزو. مسجد نہیں بنوائی, مسجد میں 100 روپے ہر جمعے کو دیتے رہیں, کوئی اچھا کام کروا جائیں. صحیح ہے, تو کل انشاءاللہ گیزر کے لیے آپ حضرات جس کو بھی جتنے اللہ نے توفیق دیا لگوائیں, تو انشاءاللہ جب تک وہ پانی رہے گا گرم پانی ہو, جب تک یہ بیچارے بڈھے ٹھڈے اور یہ جتنے جوان ہیں وضو کریں گے, ماشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اللہ عمل کی توفیق ہے.